بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے عاشقان مصطفیٰ پورا سال جس ماہ مقدسہ کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آن پہنچا۔ وہ مہینہ ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول شریف ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر ہم اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تمام دوست و احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ماہ ربیع النور شریف کی۔ اسی ربیع النور شریف کے حوالے سے ہی ہم نے پروگرامات کا انتظام کیا۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں محترم المقام قاری علی حسن قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم گفتگو کے لیے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ مولانا منظور حسین قادری صاحب سے کہ وہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میری جانب سے ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ممبران کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کو، ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ممبران کو ماہ ربیع النور شریف کا یہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ولادت والے مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اگر میرا محبوب تم سے راضی ہو جائے گا، میں رب بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ غفور الرحیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، مگر رب نے اپنی محبت کی جو شرط رکھی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک رکھی ہے۔ رب نے اپنی محبت کی جو شرط رکھی ہے، رب کی بارگاہ تک ڈائریکٹ نہیں، رب نے پہلے حضور کو رکھا کہ حضور سے محبت کرو۔ اگر میرا محبوب یعنی حضور علیہ السلام کی ذات پاک، جب حضور تم سے راضی ہو جائے گا، میں رب بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں رب بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے آل بیت سے لے کر حضور علیہ حضور علیہ السلام سے محبت کریں گے۔ جب حضور کے صحابہ سے کریں گے، حضور کے آل بیت سے محبت کریں گے تو میرا محبوب بھی ہم سے محبت فرمائے گا۔ جب حضور ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جس وقت تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے حضور سے محبت کرنی ہوگی، حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کرنی ہوگی، تو ہماری والدین بھی پیچھے رہ جائیں،
ہمارے ماں باپ بھی پیچھے رہ جائیں، ہماری اولاد بھی پیچھے رہ جائیں، تمام لوگ پیچھے رہ جائیں، یہاں تک کہ بات آ جاتی ہے اپنی جان کی۔ اب اپنی جو جان ہے یہ جان بھی پیچھے رہ جائے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کریں گے تو تب ہمارا جو ایمان ہوگا وہ کامل ہو جائے گا، ہمارا ایمان جو ہوگا وہ مکمل ہو جائے گا۔ جب ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے تو ہر دائرے سے نکل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا جذبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیکھیے گا، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا انداز، محبت کا طریقہ کر کے ہمارے کو یہ بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس حالت میں تھے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا ہوا تھا، حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ یہاں پر اپنی جان کا ذکر نہیں کیا حضرت عمر فاروق نے، یہاں پر جب اپنی جان کا ذکر نہیں کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر نہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تمہارا ایمان جو ہے یہ کامل ہے، یعنی مکمل ہے، تمہارا ایمان کامل ہے، مکمل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کو کامل، ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ جس شخص کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے زیادہ محبوب جاننا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر ماں باپ، اولاد، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ نمبر 1 پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرو۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی۔ جس شخص نے کسی سے محبت کی وہ صرف اور صرف محبت ایسی کی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس شخص سے اس نے محبت کی۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایسا ہے کہ جس شخص نے اگر کفر، مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسا ناپسند ہے جیسا کہ آگ میں جانا ناپسند ہے، جیسا کہ آگ میں جانا ناپسند ہے، مگر یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کرنا ہمیں اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیں جو حضور کی محبت سکھائی گئی ہے، جو ہم نے حضور کی محبت سیکھی ہے وہ ہم نے بریلوی کے امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھی ہے۔ ہمیں ہمارے امام نے حضور سے محبت کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت کے اندر سے کچھ نکالا نہیں جاتا، محبت کے اندر کچھ دیکھا نہیں جاتا، بس حضور سے محبت کرنی ہے تو اننے وا کرنی ہے۔
حضور سے محبت کرنی ہے تو اننے وار کرنی ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا کہ اگر آج ہم حضور سے محبت کریں گے، ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر ہوں گے کہ شاید ان کے بڑے ناراض ہو جائیں، ان کے پیر و مرشد ناراض ہو جائیں، ان کے سربراہ ناراض ہو جائیں، ان کی پارٹیاں ناراض ہو جائیں۔ جب حضور کا نام آئے گا ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں، نہیں، کسی کو چھوڑ دو، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، حضور کے در پر آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور سے محبت کر لو، یہ دنیا بھی تمہارے لیے سنور جائے گی، آخرت بھی تمہارے لیے سنور جائے گی۔ بات یہی ہے کہ حضور سے محبت کیجئے گا۔ جب حضور سے محبت کریں گے رب ذوالجلال تمہیں اس دنیا کے اندر بھی برکتیں، عزت عطا فرمائے گا۔ کس طریقے سے عزت عطا فرمائے گا؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 50 سال حدیث مبارکہ بیٹھ کر پڑھائی ہیں۔ 50 سال تک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عام طور پر پاکستان کے اندر، باہر ممالک کے اندر اس طریقے سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا، اپنے سر پر لے کر آگے کہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان نے ہمیں حضور کی محبت سکھائی ہے۔ بظاہر ویل چیئر پر بابا بیٹھا ہوا تھا، ویل چیئر پر بھی بابا بیٹھ کر حضور کی محبت جو تھی لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کر کے یہاں سے تشریف لے گئے۔ حضور کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کر دی۔ یاد رکھیے گا، جب دین کام لینا چاہے تو دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ایک ویل چیئر والے سے بھی کام لے لیتا ہے، مگر یاد رکھیے گا دین کسی ایسے بندے کا بھی محتاج نہیں ہوتا جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور سر پر امامہ ہو۔ مگر یاد رکھیے گا جب دین کام لینا ہو، جب دین کسی سے کام لے، مگر وہ علامہ اقبال کی نظر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے چہرے پر داڑھی بلے نہ ہو، علامہ اقبال بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی نظر آتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت بھی نظر آتی ہے، تابعین کی جماعت بھی نظر آتی ہے، تبع تابعین کی جماعت بھی نظر آتی ہے، بزرگان کی دین کی جماعت بھی نظر آتی ہے۔ آج ان تمام ہستیوں کو صرف اور صرف ہم اس لیے جانتے ہیں، ان کا نام آج دنیا میں اس لیے اجاگر ہے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر حضور علیہ السلام کی محبت بھری تھی۔ ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی ہماری عزت ہو، ہمارا مقام ہو، ہمارا محبت ہو، اور آخرت کے اندر بھی ہم بخشے جائیں، حضور کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جاؤ، تو دنیا کے اندر حضور سے محبت کر لیجیے گا۔ جب دنیا کے اندر حضور سے محبت کریں گے رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر بھی برکتیں، عزتیں، بلندیاں عطا فرمائے گا، اور اسی کے سبب رب تعالیٰ ہماری آخرت میں بخشش فرما دے گا۔ دعائے کہ اللہ کریم اللہ رب العزت رب تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔